الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی نشست میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ چونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے چند دعائیں مانگی تھی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ان میں ایک رسول بھیج، ایک پیغمبر بھیج جو ان پر آپ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں سنت اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو دعا کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہے، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو تورات کتاب نازل ہوئی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام ہوگا احمد۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، اور اللہ کی طرف سے آپ کا نام رکھا گیا احمد۔ احمد کا معنی ہوتا ہے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے والا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والا۔ اور محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ عظمتیں بیان کی جائے۔ اب ظاہر بات ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ تو کسی کی تعریف بھی نہیں کی گئی۔ آپ کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے بچپن کو بیان کیا جاتا ہے، جوانی کو بیان کیا جاتا ہے، نبوت کو بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر بھی آپ کی عظمتوں کا بیان ہے اور آپ کی تعریف ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری والدہ نے خواب دیکھا اور میں اس خواب کی تعبیر ہوں۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا آپ کی ولادت سعادت کے وقت، اور خواب میں ایک نور دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک نور دیکھا، وہ نور پھیلتا چلا گیا اور اس کی روشنی پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ شام کی جو بلند بالا عمارتیں تھیں وہ بھی میں نے اس کی روشنی کے اندر دیکھ لی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اشارہ ہے نوری ہدایت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نوری ہدایت کو پوری کائنات میں پھیلانا تھا۔ تو حضرت آمنہ نے خواب دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جماعت انبیاء کو چنا، اور جماعت انبیاء میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا، اور ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا، اور اسماعیل ذبیح اللہ کے کئی قبیلوں میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا،
اور پھر کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کی پیدائش کے بارے میں، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ تاریخوں کے بارے میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور مختلف اقوال ہے، بعض کتابوں میں 8 کا بھی لکھا ہے، اور 9 ربیع الاول کا بھی لکھا ہے، اور 12 کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو عجیب واقعات تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کی ولادت کے وقت لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے جھکے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ستارے نیچے کی طرف قریب آ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اشارہ تھا کہ وقت کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد اگر وہ بادشاہ پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے اور آپ کی غلامی کو اختیار کرے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بلندی عطا فرمائی اور ستاروں میں چمک ہے، اسی طرح وہ بادشاہ بھی آپ کی غلامی میں چمکیں گے اور ان کو بھی عزت ملے گی۔ اگر وہ آپ کی غلامی کو اختیار نہ کرے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے اس سے یہ بھی اشارہ تھا کہ جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں تو ایک اشارہ ہو گیا کہ جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھے گا وہ زمین کا ستارہ ہوگا، یعنی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ زمین کے ستارے ہوں گے، جیسے اوپر کے ستارے چمک رہے ہیں وہ زمین پر چمک رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ عبد المطلب کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت وہ کعبۃ اللہ میں تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، فرمایا جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو بت آپس میں ٹکرائے اور ایک آواز آئی اللہ کے حکم سے، بتوں سے ایک آواز آئی اور یہ کہا گیا کہ آج کعبۃ اللہ کو بتوں کی نحوست سے اور شرک و ظلمت کی نحوست سے صاف کرنے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ تو عجیب عجیب واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ایمن نے دیکھا نبی علیہ السلام کے چہرے کو تو گواہی دی کہ میں نے ایسا حسین بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کی نظر پڑی، انہوں نے بھی کہا میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر دیکھا، کہنے لگے میں نے تو عرب و عجم کے اسفار کیے، میں نے مختلف بچوں کو دیکھا ہے، کئی بچوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ کی نظر پڑی، انہوں نے گواہی دی میں نے تو کئی بچوں کو اٹھایا ہے لیکن میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ انسانوں کا فیصلہ میرے حبیب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ جائے، آپ سید الملائکہ ہے، آپ فرشتوں کے سردار ہے، آپ بھی فیصلہ کریں۔ حضرت جبریل آتے ہیں، وہ دیکھ کر واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانوں کا فیصلہ ہے، انہوں نے کس کس کو دیکھا ہوگا؟ میں نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں میں نے سب کا دیدار کیا ہے، میں سب کے پاس وہی لے کر گیا ہوں، میں نے بھی آج تک ایسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا اور فرمایا میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل پیدا کیا ہی نہیں۔ اور عجیب بات، حلیمہ سعدیہ جب آپ کو اٹھانے کے لیے آئی، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ السلام کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، چہرے کو دیکھا، آواز دی یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان، جب میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی،
آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رحمتوں کو اس بچے کے ساتھ جوڑا ہے اور بہت ساری عظمتوں کو اس بچے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اس بچے کو اٹھانا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے میں دودھ نہیں تھا تو برکتیں شروع ہو گئی، فوراً سینے میں دودھ اتر آیا۔ میرے شوہر نے دیکھا تو اس نے بھی گواہی دی کہ اللہ نے اس بچے کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کو جوڑا ہے، ہو سکتا ہے ہماری قسمت بدل جائے۔ ہم سواری کی طرف دوڑے اور اونٹنی جو ہے اس پر بیٹھ گئے۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ میرا شوہر آگے بیٹھا اور میں پیچھے بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سواری اٹھ جائے اور چل پڑے، لیکن سواری اٹھنے کا نام تک نہیں لے رہی۔ اتنی کوشش کے باوجود پھر اترے۔ پھر ایک روایت کے مطابق حلیمہ سعدیہ آگے بیٹھ گئی نبی علیہ السلام کو گود میں لے کر، اور دوسری روایت کے مطابق حلیمہ سعدیہ پیچھے ہی بیٹھی رہی، لیکن نبی علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اپنی گود میں اٹھا لیا اور آگے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کو آگے بٹھا دیا تو سواری اٹھی اور پھر ایسی چلی کہ بنو سعد کی عورتوں سے بھی سواری آگے چلی گئی۔ بنو سعد کی عورتوں نے دیکھا، حیران ہو گئی، آواز دی، حلیمہ کیا سواری بدل گئی؟ حلیمہ نے جواب میں کہا، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ یہ سوار کی برکتیں ہے اور سوار بدل گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ام ایمن کا بیان ہے، جیسے آپ پیدا ہوئے تو مجھے فکر ہوئی، نہلانے کی فکر ہوئی۔ غیب سے ایک آواز آئی، ولد رسولا طاہرا مطہرا، یہ رسول پیدا ہوا ہے، یہ خود بھی پاک ہے اور یہ تو پوری دنیا کو شرک کی نحوست سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، خلق مختوما، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا کہ جب حلیمہ سعدیہ کی نسبت جڑی تو برکتیں شامل ہو گئی۔ اسی طرح آج بھی اگر ہماری نسبت جڑ جائے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور ہم آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے تو رحمتیں اور برکتیں ہمیں بھی شامل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق